السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ ایک وہ حدیث جو سنن ترمذی کے اندر ہے، اگر آپ وہ سنیں گے تو آپ کے سارے اشکالات دور ہو جائیں گے، اور آپ کے 14 طبق روشن کرنے والی یہ حدیث ہے کہ اصل قرآن کا مقصد جو 3 طلاقوں کا تھا وہ کیا 3 الفاظ تھے یا وہ 3 موقعوں کی طلاق تھی، جس میں لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، اور اسی وجہ سے اسی گناہ میں پڑنے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں پر سزا کے طور پر لاگو کر دی کہ لوگ تو قرآن کے حکم کو سمجھے ہی نہیں جو قرآن کا حکم تھا۔ تو حدیث کون سی ہے؟ سنن ترمذی کی یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ 1192 نمبر حدیث ہے، 1192 نمبر یہ حدیث ہے سنن ترمذی کی۔ اگر آپ اس کو گوگل سرچ کریں گے تو وہاں لکھیں سنن ترمذی 1192، یہ حدیث کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کان الناس، لوگوں کی یہ حالت تھی کہ والرجل یطلق امرأتہ، ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ما شاء، جتنی وہ چاہتا۔ میں آپ کو ذرا پورے حدیث کے الفاظ بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ذرا یہ حدیث سمجھ آ سکے۔ جتنی وہ چاہتا وہ طلاق دیتا، وہی امرأتہ اذا ارتجعها وہی فی العدہ، اور عدت کے اندر وہ اپنی بیوی سے رجوع بھی کر لیتا، یعنی ان گنت جب چاہتا، جب دل کرتا وہ طلاق دیتا، جب دل کرتا وہ رجوع کر لیتا۔ فرماتی ہیں کہ یہ لوگوں کی حالت تھی۔ وَإِن طَلَّقَهَا 100 مَرَّةٍ، لوگ 100 طلاقیں بھی دیتے پھر رجوع کرتے، پھر طلاقیں دیتے رجوع کرتے۔ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لِّامْرَأَتِهِ، یہاں تک کہ ایک مرد تھا جس نے اپنی بیوی سے یہ کہا وَاللَّهِ لَا أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِي مِنِّي، اللہ کی قسم نہ میں تمہیں طلاق دوں گا کہ تو مجھ سے جدا ہو جائے، وَلَا آوِيكِ أَبَدًا، اور نہ میں کبھی تمہیں رکھوں گا۔ یعنی اس نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا، اپنی بیوی کو کہا نہ میں تمہیں طلاق دوں گا نہ میں تمہیں رکھوں گا۔ بیوی نے کہا بھائی یہ کیسے، وَكَيْفَ ذَاكَ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ أُطَلِّقُكِ، میں تمہیں طلاق دوں گا، فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ، جب کبھی تیری عدت پوری ہونے کو آئے گی، راجعتُكِ، میں تم سے رجوع کر لوں گا، تمہیں طلاق دوں گا، جب عدت پوری ہونے کو آئے گی میں رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دوں گا، پھر عدت پوری ہونے کو آئے گی تو میں رجوع کر لوں گا، نہ تمہیں میں اپنی بیوی بنا کے رکھوں گا، نہ تمہیں میں چھوڑوں گا کہ تو آزاد ہو جائے کسی اور سے نکاح کر لے۔ ایسی سزا، یہ بہت بڑی سزا تھی۔ اب کیا ہوا؟ فذهبت المرأة، حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورت چلی حتی دخلت علی عائشہ رضی اللہ عنہا، یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں گھر میں، اور ان کو یہ ساری بات بتائی، فسکتت، وہ تو خاموش ہو گئی، حتی جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام گھر تشریف لائے، فاخبرتہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آقا علیہ السلام کو یہ بات ساری بتائی، فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی خاموش ہو گئے۔ اب کوئی حکم تو تھا نہیں کہ اس بارے میں کیا کیا جائے، تو آپ خاموش ہو گئے۔ حتی نزل القرآن، یہاں تک کہ قرآن نازل ہوا، کیا؟ الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، 2 مرتبہ تم طلاقیں دے سکتے ہو۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا رجوع کر لو یا اس کو اچھے طریقے سے چھوڑ دو کہ وہ آزاد ہو جائے۔ یہ آیت نمبر جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے، یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی۔ کس موقع پر؟ کہ جب لوگوں کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنی بیویوں کو نہ تو رکھتے تھے اور نہ ہی وہ چھوڑتے تھے، طلاق دیتے، عدت قریب آتی تو رجوع کر لیتے۔ اب یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ الطلاق مرتان، 2 دفعہ طلاق دے کر رجوع کر سکتے ہو۔ گویا آپ یہ سمجھیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ طلاقیں 2 ہیں، فرمایا الطلاق مرتان، رجی طلاقیں 2 ہیں، 2 دفعہ رجوع کر سکتے ہو، پھر تیسری طلاق دی تو ختم ہو جائے گا۔ اب ہمارے جو علماء، ہمارے جو مفتیان کرام ہیں، ان کو بہت بڑی غلط فہمی اس بات پر ہوئی کہ یہاں پر قرآن مجید میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الطلاق مرتان، 2 دفعہ الفاظ بولو گے تو رجوع کر لو، اگر تیسرا لفظ بولا تو ختم ہو جائے گا، یہ بالکل سراسر قرآن کے منافی ہے، غلط ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الطلاق مرتان کے بعد کے بھی الفاظ ہیں، وہ کیا ہے؟ الطلاق مرتان، 2 دفعہ طلاقیں دے سکتے ہو، 2 دفعہ کے بعد کا حکم کیا ہے؟ فَإِمْسَاكْ أَوْ تَسْرِيحٌ، یا رجوع کر لو یا اس کو چھوڑ دو، عدت گزارے آزاد ہو جائے۔ ایک طلاق مثال کے طور پر خاوند نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، اب ایک طلاق کے بعد اللہ کا حکم کیا ہے قرآن مجید میں؟ وہ یہ ہے کہ
फ़अम्सिकूहुन्ना, ये एक और आयत में है, या उनसे रोक के रखो उनको, यानी उनसे रुजू कर लो, ये हुक्म है। दूसरी आयत में ये हुक्म बयान हुआ है, फ़अम्सिकूहुन्ना औ सर्रिहूहुन्ना, या रोक के रखो या उसको छोड़ दो, इद्दत गुजारे आज़ाद हो जाए। अब एक तलाक दी, उसके बाद हुक्म यह है अगर रुजू नहीं करते हो तो उसको छोड़ो, इद्दत गुजारे। वो इद्दत गुजरने के बाद एक तलाक के बाद भी वो आज़ाद हो जाएगी, वो आगे निकाह कर सकती है, आप अपना काम करो। लेकिन यहां पर जिससे भी पूछा जाता है वो कहता है जी अगर आपने बीवी को तलाकें देनी है तो ये बोल दो जी तलाक है, तलाक है, तलाक है। हालांकि ये हुक्म ही नहीं है, 3 तलाकें देना गुनाह है, ये कुरान का गलत मफहूम है। इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने गुस्सा किया इस बात पर कि भाई 3 अल्फाज का तो अल्लाह का मकसद ही नहीं था। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस जहालत को ख़त्म करने के लिए सज़ा के तौर पर कहा कि जिसने 3 तलाकें दी उस पर मैं लागू कर दूंगा। अब लेकिन उनके इस हुक्म के बाद कोई ऐसा तो नहीं है कि कुरान का हुक्म बदल जाए। तो ये जो हदीस है ये आपके 14 तबक रोशन करेगी इस हवाले से कि असल कुरान में क्या है कि अब तलाक़ु मर्रतान, 2 तलाक़ें जब आप दोगे तो उसके बाद पहली के बाद भी वही हुक्म है, दूसरी के बाद भी वही हुक्म है। क्या? या रुजू कर लो या उसको छोड़ दो, इद्दत गुजारे आज़ाद हो जाए। पहली तलाक दी, उसके बाद रुजू कर लो या उसको छोड़ो, इद्दत गुजारे आज़ाद हो जाए। ऐसा नहीं है कि पहली तलाक के बाद दूसरी भी तलाक दो, तीसरी भी तलाक दो, ये क्या चक्कर हुआ भाई? तो अल्लाह ने फरमाया 2 दफ़ा आप रुजू कर सकते हो, तलाक़ु मर्रतान, 2 दफ़ा तलाक देकर रुजू कर सकते हो। फिर अगली आयत में फरमाया कि फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू, अगर तीसरी तलाक देगा किसी मौके पर, यानी एक तलाक दी फिर रुजू कर लिया, फिर दूसरी दी फिर रुजू कर लिया, फिर जब तीसरी तलाक देगा तो फ़ला तहिल्लु लहू, फिर तीसरी तलाक के बाद तीसरे मौके पर फिर उसके लिए हलाल नहीं है। अब एक बंदे ने 3 अल्फाज बोले, रुजू एक भी नहीं किया। कुरान मजीद में तो हुक्म है फ़अम्सिकूहुन्ना, पहली के बाद रुजू कर लो, दूसरी के बाद रुजू कर लो। पहली तलाक के बाद ऊपर की तलाकें नहीं होती। अगर कोई बोलता है तो वो तलाकें काउंट नहीं की जाती, क्योंकि अल्लाह का ये हुक्म ही नहीं है, उसको इख्तियार ही नहीं है। इख्तियार नहीं अल्लाह ने दिया किसी को कि वो अपनी बीवी को 3 तलाकें दे। उसके पास इख्तियार 1 तलाक का है, क्योंकि निकाह एक है, निकाह एक है और उस निकाह को खत्म करने के लिए सिर्फ 1 तलाक होती है। अगर उसने तलाक दी, निकाह खत्म करना चाहता है तो औरत को छोड़ दे, इद्दत गुजारेगी, निकाह खत्म हो जाएगा। दूसरी और तीसरी तलाक देने का तो इख्तियार ही नहीं है किसी के पास। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, चूंकि उनके पास इख्तियारात थे, वो अमीरुल मोमिनीन थे, तो उन्होंने जो लोगों को रोका इस बात से और लोगों पर 3 तलाकों को 3 नाफिज किया, वो सज़ा के तौर पर था। तो ये हदीस आप इसको मद्देनज़र रखें। और इसके ये शान नुज़ूल, कुरान मजीद का इसको कहते हैं शान नुज़ूल, कि ये आयत कब नाज़िल हुई। तो इसका ये शान नुज़ूल पढ़ ले, आपको लग पता जाएगा कि मौलवी कितनी डंडी मारते हैं और कुरान का असल मफहूम क्या है। वमा अलैना इल्लल बलाग।